اور یہ صاحب کیا جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتائج کو تسلیم کرنا آسان ہوگا، اور پھر یہ کہ انتظامیہ کی ذمہ داری کتنی ہوگی کہ جس انداز میں کل سارا دن بھی وہاں پر فائرنگ کے واقعات پیش آتے رہے، اسلحے کی نمائش ہوتی رہی، اس پہ کل بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، لیکن اس کے بعد اب جو غیر سرکاری نتائج ہیں جس کو پوسٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی، جس کو شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی ہے، جس کو فردوس عاشق افغان صاحبہ نے اپنی جیت کا دعویٰ کیا کہ ہم اتنے ہزار ووٹوں سے جیت گئے ہیں، اس کو اسی انداز میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے زیادہ بوندی میں نے اپنی پوری تاریخ میں، سیاسی تاریخ کے اندر بھی اور اپنے ایڈمنسٹریٹو زندگی کے اندر بھی میں نے نہیں دیکھا۔ مطلب صاحب یہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن جو ہوتا ہے اس کے اندر پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے، اور سرکاری ملازم کو ظاہر بات ہے ڈپٹی کمشنر ہی نامنی کرتے ہیں، سیشن جج ایک مورے تصدیق کرنے والی چیز ہوتی ہے، اب تو وہ بھی کریں گے۔ اس پولنگ اسٹیشن کی ایک سیکورٹی پلان بنتا ہے، اس کے اوپر 2 یا 3 سپاہی نہیں ہوتے بلکہ اس کا پلان ہوتا ہے کہ اس پولنگ پھر اس پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ڈبہ ہوتا ہے جس پر تھیلا بنتا ہے، اس تھیلے کا ایک سیکورٹی پلان ہوتا ہے کہ اس کو کون لے کے جائے گا، کیسے لے کے جائے گا، اور راستے میں کوئی اٹھانا لے جائے، چوری نہ ہو جائے، یہ بھی ایک پلان بنتا ہے۔ اور یہ پلان جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن بناتی ہے۔ اس کے اندر سے 22 لوگ جو ہیں کیسے نکل کے چلے گئے، یہ تو بالکل ایسے ہیں کہ جیسے جیل توڑ کے 22 کیسے بھاگ گئے، کیونکہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ مکمل طور پہ سیکورٹی ادارے کے اندر ہوتا ہے، اور وہی ایک چیز ہوتی ہے جس کی سیکورٹی انشور کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کوئی قتل بھی ہو سکتا ہے، اس کی لڑائی کے اندر اس پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، 1000 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی سیکورٹی پلان تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی کسی قسم کا اس کو پریزائڈنگ آفیسر کی سینسٹی موجود تھی۔ یہ تو اس سب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو انتہائی بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خدا کو جو چارج بنایا گیا تھا، آپ ڈپٹی کمشنر جو ہے یا ایس پی جو ہے وہ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو مرضی کرنا ہے تم کر لو، تم بے شک ضمانت کر دو، جو مرضی کرو، وہ اپنے ساتھ رینجر بلانا چاہتا ہے وہ بلائے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ ایک پورے پنجاب کی پولیس موجود ہے، ایف آئی آر جیسے فاسٹ آرم ریزرو کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ اگر آپ ایک حلقے کا الیکشن نہیں کرا سکے اور 22 پولنگ اسٹیشن آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو جب پورے ملک میں الیکشن کرانے کا موقع آئے گا تو کریں گے کیا؟ اور یہ صاحب یہ ذرا ایک اور معاملے کی طرف آتے ہیں، یہ لیاقت خٹک صاحب جو ہیں ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ویسے تو ابھی ہم کوشش کریں گے خیبر پختونخوا حکومت کا موقف بھی آ جائے، کامران منگش صاحب نے ہمیں جوائن کرنا ہے، لیکن آپ یہ خود پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے ہی امیدوار کو ہرانے میں کردار ادا کیا، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ٹکٹ ملے، ان کو نہیں ملا تھا، انہوں نے کہا کہ پھر جس کو ٹکٹ ملا ہے ہم اس کے خلاف جائیں گے، تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور یہ صاحب دیکھیں، یہ تقریباً ہر پارٹی کے اندر ایسے گروپ اور ایسے گروہ موجود ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی جو ایسی چیز ہے جو ریئیکشن کرنے میں بڑی تیز ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ ملتان کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے گروہ مل جائیں گے کہ اپنی پارٹی کے بندے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے کی اپنی پارٹی کے امیدوار کو صوبائی اسمبلی میں ہرا دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کی اپنی برادری کے اپنے علاقے کا وہ اس کو ذاتی رنجش چلی آ رہی ہوتی ہے، گجرات میں کسی بھی جگہ پہ، لیکن وہ کہتے ہیں یار پارٹی ہے چل رہی ہے بس ٹھیک ہے چلنے دو، سب کچھ اندر کی رفت کو وہ اوپر آ لیتے۔ ہمارے یہاں سیاست ہے ہی اس قسم کی چیز ہے، ہمارے یہاں سیاست کوئی نظریاتی سیاست تو ہے نہیں، ہمارے یہاں تو اگر ایک آدمی جو ہے اگر مخالف ہے اور مخالف پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا بیٹا کو پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے تو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے، قانون لیگ میں جائے جائے، وہ کہے گا نہیں اس کا مقابلہ کرنا۔ لیکن پی ٹی آئی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اوور ریئیکٹ کرتی ہے سیاست کے اندر۔ اب اس کو اتار دیا کہ تم نے اس کو، ہو سکتا ہے وہ کل کو کہے کہ میں نے نہیں کیا تھا۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک عجیب و غریب مزاج بن گیا ہے کہ اپنی ہر ڈیوٹی ڈیسیژن جو ہے وہ پبلک میں آ کے دھوتی ہے، اپنا ہر معاملہ جو ہے پبلک آ کے ڈسکس کرتی ہے، اپنا ہر لڑائی پبلک کے اندر آ کرتی ہے، جس سے ان کی 2 سال کے اندر کریڈیبلٹی کا جو ہے اس کے اوپر بڑے کوسچن ہو گئے۔ کرنا تھا آرام سے کر لیتے، فوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ میچورٹی جو ہے نا وہ پوری پالیٹکس میں نہیں آ سکتی۔ جی ارشاد صاحب، یہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کیمپین کے دوران پی ٹی آئی کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے اپنی پارٹی کو، ایکشن پہلے نہیں لیا گیا، ایکشن بعد میں لیا گیا جب الیکشن ہار گئے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کی کمزور گرفت کی تعبیر کرتا ہے یہ سارا معاملہ؟
دیکھیں بالکل میں صرف پارٹی کے اندر کی بات نہیں کر رہا، حکومت میں بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. کیبنٹ کا آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے کیبنٹ کے منسٹر ہیں، ایک آدمی جو ہے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہی پارٹی کا معاملہ ہے اور یہی تقریباً حکومت کا معاملہ ہے. کمزور انتظامی اور گرفت اور نظم کی کمزوری جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. جب آپ نے ٹکٹ جاری کیا، جن لوگوں نے مخالفت کی ہوگی وہ سامنے آئے ہوں گے. اگر لیاقت خٹک کا بیٹا کمپین کر رہا تھا اپنے چچا کے امیدوار کے خلاف، چچا یا تایا جو بھی ہیں پرویز خٹک صاحب، تو کیا کسی کو نہیں پتہ چلا؟ کل اس وقت پتہ چلا جب اس نے سر عام جشن منایا پی ٹی آئی کے امیدوار کے ہارنے کا، اور آپ نے فوری طور پر اس کو کر دیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ ملک نہیں چلا سکتے، جماعتیں نہیں چلا سکتے. جماعت میں ڈسپلن ضرور ہونا چاہیے، بالکل ڈسپلن ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ پہلے کرنے کی ضرورت ہے، یہ بعد میں نہیں. اس کا مطلب ہے پہلے آپ اتنا لات تال تھے، عمران خان صاحب بھی اور محمود خان صاحب کی آپ نے پرواہ ہی نہیں کی. آپ کا خیال یہ تھا کہ الیکشن پھر بھی ہم جیت جائیں گے. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے رہنما. زبیر صاحب، یہ ایک آرگومنٹ شفقت محمود صاحب کا آیا اور ابھی ہم نے سنوایا بھی پروگرام میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر تو تحریک انصاف جیت جائے یا جیتنے کی امید ہو وہاں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جہاں پر اپنی حکومت ہوتے ہوئے پی ٹی آئی ہار رہی ہے، نوشہرہ کا حوالہ اور وزیر آباد کا حوالہ وہ دے رہے تھے، وہاں پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کیونکہ پی ٹی آئی ہار گئی اور آپ جیت گئے؟ نہیں، ایک تو یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ تو بڑا ایک سمپل سا سٹیٹمنٹ ہے جو یہ کہا جا سکتا پی ٹی آئی کا نیریٹو ہو سکتا ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں جس طرح کل جو ڈسکا میں ہوا تھا تو اس میں ایک ہم اس کو بیک اپ کر رہے ہیں نا اپنے آرگومنٹ سے، اور یہ بڑے سیریس آرگومنٹ ہے. فارگیٹ اباؤٹ پی ایم ایل این، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں. الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور ان کے پریسائڈنگ آفیسرز کا اتنے گھنٹے تک رابطہ ختم ہو گیا، یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں کہ ملک میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ 20 یا 22 یا 23 جو پریسائڈنگ آفیسر تھے وہ کہاں غائب تھے، وہ کدھر تھے؟ کیا چیف سیکرٹری آ کے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کلیم کر رہا ہے کہ وہ ان کو فون پر بات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جواب دوں گا، کیا آئی جی پولیس نے کوئی جواب دیا ہے؟ تو ابھی یہ تو پورا الیکشن کا پروسیس بھی متنازع ہو گیا. ابھی اگر ہم کہیں کہ اس کو پیچھے چھوڑیں اور آگے چلنا شروع کرتے ہیں تو دس از سمپلی ناٹ ایکسیپٹیبل. بجائے کہ شفقت محمود یا اسد عمر اس پہ چیزوں کا جواب دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جہاں یہ جیت جاتے ہیں تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جہاں ہار جاتے ہیں بھائی ہارنے اور جیتنے کی تو بات کی بات ہے. ابھی تو الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا رزلٹ، تو ہارنے اور جیتنے کی تو بات ہی نہیں ہے. جی اچھا زبیر صاحب، ابھی چونکہ بات یہ ہے میری جی کس دنیا میں پاکستان رہ رہا ہے؟ 5 بجے الیکشن ختم ہوتا ہے، 5 بجے کے بعد آپ خود کاؤنٹنگ کا ایک خود رینڈم کر لیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن کا آ جاتا ہے 7 بجے تک. آج سے 10 سال پہلے آپ سب لوگ ماشاءاللہ ایکسپرٹس بیٹھے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2008 2009 2010 بائی الیکشن وغیرہ 2013 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، 8 ساڑھے 8 بجے سارے تقریباً الیکشن ریزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں شہروں سے. یہاں پتہ نہیں اب شروع کیا ہو گیا، صبح 6 بجے کیوں؟ کوشچن ہی وہیں ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اتنا لیٹ ریزلٹ اناؤنس کرنے کی باتیں کرتے ہیں. متنازع تو ہوگا، اب ایکسیپٹ ہم تو نہیں کر سکتے کہ جی 2018 میں ہوا تو چلو جی پورا کا پورا الیکشن آگے چلا گیا اور ہم ٹھیک ہے.